تو اگر ایسا کلمہ ہے جو بامانی بھی ہے اور وقت سے آزاد بھی ہے، اس کو اسم کہتے ہیں۔ اگر وہ وقت سے بندھا ہوا ہے، یعنی ماضی ہے یا حال ہے یا مستقبل ہے، اس میں زمانہ پایا جاتا ہے، زمانہ، تو اس کو فعل کہیں گے۔ اور اگر وہ اپنے معنی پر پوری طرح سے دلالت نہیں کرتا، یعنی اس کے معنی سمجھنے کے لیے کسی اور چیز کی بھی ضرورت پڑتی ہے، اس کو حرف کہتے ہیں۔ اسم کی بات ہم نے شروع کی ہے۔ فعل ہم نے تھوڑا سا دیکھا ہے، کچھ حروف کا تذکرہ آیا ہے، جیسے من، الا وغیرہ، انا، انا وغیرہ، اور فعل ہم گردان میں پڑھ رہے ہیں صرف کے اندر، لیکن زیادہ توجہ ہماری اسم کی طرف رہی ہے۔ اور اسم کی ہم نے کچھ علامات پڑھی تھی کہ کبھی وہ ابتدا میں آتی ہے کوئی علامت، جیسے ال اگر لگا ہو تو یہ اسم ہے۔ کسی لفظ سے پہلے حرف جر آ جائے تو وہ بھی اسم ہوتا ہے۔ اس سے پہلے یا، جیسے یا ایھا الذین آمنوا، یا ایتھا، اس طرح کے لفظ آ جائے، اس کو حرف ندا کہتے ہیں، پکارنے والا، جس سے پکارا جائے۔ تو ایسے حروف میں سے کوئی آ جائے تو بھی یہ اسم ہوتا ہے اسی سے پہلے۔ اسی طرح انا، انا کا، انا وغیرہ، یہ مشبہ بالفعل کہلاتے ہیں، ان میں سے بھی کوئی آ جائے تو یہ بھی اسم ہوتے ہیں۔ اسی طرح بیچ میں اگر تصغیر ہوئی ہو، یہ ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، بعد میں اس کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اس سے بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ اسم ہے، کیونکہ اسم کا ہی تصغیر کیا جا سکتا ہے، یعنی مصغر مطلب ڈیمینیوٹیو، جیسے کہ اسد سے اسید، حسن سے حسین، اس طریقے سے۔ اور بھی اس کی بہت ساری صورتیں، عثمان سے عثیمین، یہ اس کی تصغیر ہوتی ہے، یعنی چھوٹا۔ اور آخر میں اگر تنوین ہو، یہ بھی اسم کی علامت ہے، یا نسبتی لگی ہو، جیسے دہلوی، کوئی دہلی کا ہے تو، مصری، مصر کا ہے تو یہ بھی اسم ہوگا، اسم میں ہی لگ سکتی ہے نسبت۔ اور اسی طریقے سے تثنیہ جمع وغیرہ جو آتے ہیں، آنی، عینی، یا جمع اونا، اینا، سالم کے اندر، یا گول تا، تو یہ سب بھی علامتیں ہیں اسم کی۔ پھر ہم نے بتایا تھا کہ اسم کو 4 جہتوں سے دیکھا جاتا ہے، یا تو وہ معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ۔ اسی طریقے سے دوسری جہت اس کی ہوتی ہے کہ مذکر ہوگا یا مؤنث۔ تیسری جہت ہے کہ وہ واحد ہوگا، تثنیہ ہوگا یا جمع۔ تثنیہ کا مطلب ڈوئل، یعنی دو۔ عربی میں جمع 3 یا 3 سے زیادہ کو کہتے ہیں عام حالات میں، اور بیچ میں جو 2 ہے اس کے لیے تثنیہ یا مثنیٰ کا لفظ استعمال کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے اعرابی حالت بھی ہوتی ہے، ہر لفظ کی ہوتی ہے، اسی طرح اسم کی بھی ہوتی ہے، ہر کلمے کی ہوتی ہے، جیسے کہ فعل کی اور حرف کی بھی ہوتی ہے، اسی طرح اسم کی بھی ہوتی ہے۔ اور وہ 3 حالتیں اسم کی کون کون سی ہیں؟ مرفوع، منصوب اور مجرور۔ مرفوع، منصوب، مجرور، یہ نیا کانسیپٹ ہے جو ہم نے پچھلے ہفتے تھوڑا سا انٹروڈیوس کیا تھا، اسی کو آج آگے دیکھیں گے۔ تو یہ 3 حروف، یہ جو 3 آپ کو نظر آ رہے ہیں نام، نئے قسم کے نومینیٹو، ایکوزیٹو اور جینیٹو کیسز، تو اس کو مرفوع، منصوب اور مجرور کہتے ہیں۔ یہ بار بار دہرا کے زبان پہ بٹھا لیجئے کہ مرفوع، منصوب، مجرور، یہ آگے جب تفصیل سمجھیں گے تو انشاءاللہ اس سے فائدہ ہوگا۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ اگر ایک جہت دیکھ لیں ہم، مطلب معرفہ اور نکرہ، تو کیسے پتہ چلے گا؟ معرفہ اور نکرہ میں فرق، معرفہ جو ہے کوئی چیز جو بالکل آئیڈینٹیفائڈ ہو، یعنی جو متکلم جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، کلام کرنے والا جو بول رہا ہے، فرسٹ پرسن، وہ جس کے بارے میں بات کر رہا ہے، وہ بالکل معلوم ہے اس کو کہ وہ کس کی بات ہو رہی ہے۔ یعنی یہ نہیں ہوا کہ بولنے والے کو اشتباہ ہو، اس کو کنفیوژن ہو کہ وہ کس کی بات کر رہا ہے۔ عام بات نہیں ہے، بالکل خاص، اسپیسیفک۔ اور اس کی پھر ہم نے قسمیں پڑھی، جیسے کہ اس میں علم، کسی بھی خاص نام سے جب وہ بات کرے گا تو پتہ چل جائے گا کہ یہ بالکل متعین شخص ہے۔ اس میں علم، علامت کے طور پہ جو نام دیا جاتا ہے کسی بھی شخص کو، بھلے اس نام کے 50 لوگ ہوں، تب بھی جس نام کی متکلم بات کر رہا ہے، جیسے میں کہوں خالد، تو میرے ذہن میں جو خالد ہے اس کی بات ہو رہی ہے، میں بالکل کلیئر ہوں میں کس کی بات کر رہا ہوں۔ سننے والے کو بھلے اس سے وضاحت نہ ہو، خود سننے والے کا بھی کہ خالد کون سا، تو پھر میں آگے وضاحت کرنے کے لیے کہہ دوں کہ خالد وہ جو لاہور والے ہیں، تو یہ ایک الگ بات ہے، لیکن میرے ذہن میں متعین ہے کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ نام ہی خود اپنی شناخت ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اس میں اشارہ، کسی کی طرف اشارہ کریں گے تو ظاہری بات ہے وہ مجھے پتا ہے کہ میں کس کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، اس لیے کہ نابینا ہو کوئی شخص۔ اسی طرح جس کو پکارا جا رہا ہو کہ یا فلان، تو وہ جو بھی ہوگا، اے بیٹے، اے شاگرد، اے میرے والد، تو وہ جس کی بات ہو رہی ہے اس سے خود بخود پتا ہوگا کہ میں کس کی بات کر رہا ہوں، یا اس کو مضاف کر دیا جائے کسی چیز کی طرف، نسبت اس کی دے دی جائے، اللہ کی کتاب، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، صحابہ کا طریقہ،
اب یہ کا کی کے سے جو نسبت بن گئی تو ہر طریقے کی بات نہیں ہو رہی، ہر سنت کی بات نہیں ہو رہی، ہر کتاب کی بات نہیں ہو رہی، اب وہ خاص ہو گئی کسی سے اس کی نسبت کی وجہ سے. اسی طرح ضمیر کا مطلب پروناؤن جو چھپا دیا جاتا ہے، ضمیر کے لفظی معنی چھپانے کے ہوتے ہیں. ہوا، ہما، ہم جو ہم نے گردان پوری پڑھی ہے، یہ سب ضمائر ہے، یہ بھی معرفہ ہے. اسی طرح اس میں موصول الذی، اللتی وغیرہ جب ہم کسی کا تذکرہ کر کے کہتے کہ یہ وہ ہے جو کل میرے پاس آیا تھا، یہ وہ جو اس سے پتہ چلتا ہے کہ میں کسی خاص ذہن میں رکھے ہوئے آدمی کی بات کر رہا ہوں، ایک چیز کی بات کر رہا ہوں. یہ وہی مٹھائی نہیں ہے جو ہم نے فلاں دکان سے لی تھی. ہاں ہاں ہاں. تو اس طرح یہ جو ہم اس طرح کر کے بات کرتے ہیں دیٹ وچ، اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کوئی خاص ریلیٹو پروناؤن ہے کسی سے تعلق میں. اسی طرح اسی نکرہ کو ال لگا کے معرفہ بنا دیا جائے. رجلن تھا، کوئی بھی مرد، اس پہ ال لگا دیا. اور اسی طرح انڈیفینٹ جو نکرہ کی قسم ہے اس میں بھی انڈیفینٹ جو نکرہ ہے اس میں بھی دو قسمیں ہم نے پڑھی تھی، اس میں ذات اور اس میں صفت. اس میں ذات کوئی بینگ، اس کا اپنا وجود ہوتا ہے اور اکیلے پایا جاتا ہے، انڈیپینڈنٹ ہوتا ہے. رجل، بیت، کلب، کچھ بھی ہو. جبکہ صفت وہ اپنی کسی بھی ذات کے بغیر وجود نہیں رکھتی. صفت کا مطلب یہ ہوتا ہے حسن، یعنی کوئی چیز اچھی ہے تو اچھی جو بھی چیز ہوگی وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ کسی ذات کے بغیر آپ کو حسن کوئی چیز نظر آ جائے. آپ کسی چیز کو بھی اچھا کہیں تو بھئی وہ اچھی کیا چیز ہے وہ آپ کو معلوم ہونی چاہیے، یا آپ اس کا تذکرہ کریں گے. تو یہ صفت جو ہے یہ اپنا وجود الگ سے نہیں رکھتی بلکہ کسی موصوف کے ساتھ ہوگی، کسی ذات کے ساتھ متعلق ہوگی. پھر ہم نے پڑھا کہ ان اسماء کو اگر ساتھ ساتھ رکھ دیا جائے، دو دو کر کے جوڑ دیا جائے، یہ بھی اسم یہ بھی اسم، تو ان کو مرکب کہتے ہیں. اور یہ مرکب کی قسمیں اگر یہ بامانی ہو جائے، پوری بات کر دے مکمل، گویا اس کے بعد فل اسٹاپ لگایا جا سکتا ہو، تو یہ جملہ بن جاتا ہے. جملہ یا مرکب تام جسے کہتے ہیں، کمپلیٹ بات ہو گئی. اور اگر یہ پوری بات ادا نہ کرے بلکہ ابھی بھی تشنگی رہ جائے اور سوال کیا جائے کہ کیا آگے کیا کہنا چاہتے ہیں. پرانا گھر، پرانا گھر، آگے کیا؟ نئی گاڑی، نئی گاڑی سے بات مکمل نہیں ہوئی، آگے پیچھے کچھ ہونا چاہیے. یہ نئی گاڑی ہے، یا گاڑی نئی ہے، یا نئی گاڑی خریدو، یا پرانی گاڑی خرید، جو بھی اس کے آگے پیچھے کوئی فعل، کوئی اسم، کوئی جملہ، کوئی کچھ نہ کچھ لگائیں گے تو بات مکمل ہوگی. گویا ابھی بھی جس کے جواب میں سننے والے کے ذہن میں یہ ہو کہ آگے کوئی بول، کوئی بات واضح کر، بھائی کیا کہنا چاہ رہا ہے، مکمل کر. تو یہ جب تک رہے گا اس کا مطلب ہے کہ بات مکمل نہیں ہوئی. تو ان کو مرکبات کہتے ہیں. مرکب توصیفی ہے، اس کی ایک قسم اضافی ہے، ابھی ہم نے یہ دو ہی پڑھی ہے. مرکب توصیفی کے بارے میں ہم نے بتایا تھا کہ دو حصے جو اس کے ہوتے ہیں، دو اسم، پہلا والا معرفہ ہو تو دوسرا بھی معرفہ ہونا چاہیے. موصوف، صفت، پہلے والے کو موصوف کہتے ہیں، دوسرے والے کو صفت، اور ان دونوں میں پوری مناسبت ہوتی ہے. جو یہ وہ وہی، یہ بھی معرفت تو پھر وہ بھی معرفہ، یہ نکرہ تو وہ بھی نکرہ. اس میں پھر بتایا تھا کہ عام اردو اور انگریزی وغیرہ میں پہلے صفت لاتے ہیں پھر موصوف لاتے ہیں. عربی میں اس کا الٹا ہے. آپ اردو میں کہیں گے اچھی گھڑی، نئی گاڑی، پرانا گھر. تو یہ پرانا، نیا، یہ اچھا، برا، لمبا، چوڑا، یہ جو صفتیں ہیں اس کی کوالٹیز، یہ پہلے لاتے ہیں پھر بولتے ہیں اس چیز کو جس یا اس ذات کو جس کو آپ بیان کر رہے ہو، ڈسکرائب کر رہے ہو. جبکہ عربی میں اس کے برعکس ہے، پہلے وہ چیز لائیں گے جس کو ڈسکرائب کر رہے ہوں گے، جس کو موصوف کہتے ہیں، منعوت بھی کہتے ہیں، جس کو آپ ایکسپلین کر رہے ہیں، اور بعد میں صفت لائیں گے. جیسے یہاں پر آپ بیت جدید کہیں گے، پہلے بیت کہیں گے پھر جدید کہیں گے. جس کو ڈسکرائب کر رہے ہیں وہ پہلے آئے گا. اگر یہ معرفہ ہے تو یہ بھی معرفہ، یہ نکرہ ہے تو یہ بھی نکرہ، یہ مذکر تو یہ بھی مذکر، یہ مؤنث سے. اسی طرح پوری ترتیب چلے گی، اعراب میں بھی، واحد جمع تثنیہ میں بھی. ایک استثناء اس کا بتایا تھا، اور وہ یہ کہ اگر جمع غیر عاقل ہو. اور جمع غیر عاقل سے مراد یہ کہ ہر وہ چیز جو انسان، فرشتوں اور جنوں کے علاوہ اس کو غیر عاقل کہتے ہیں، یعنی اس میں شعور نہیں، عقل نہیں، اس درجے کا جو کہ ان تینوں میں ہے. چنانچہ اس کو ایز اے جماعت ٹریٹ کرتے ہیں، ایک گروپ کے طور پہ اس کو ٹریٹ کرتے ہیں. جماعتن، جماعہ، جس کو اردو میں کہیں گے جماعت، تو گولتا ہا بن جاتی ہے. تو جماعت عربی میں مؤنث واحد کا صیغہ ہے، بس اس کو اس طرح ٹریٹ کرتے ہیں. تو جب جمع غیر عاقل ہو موصوف تو اس کی صفت واحد مؤنث لائیں گے. جمع غیر عاقل ہو، بھلے وہ مذکر ہو بھلے مؤنث ہو، لیکن ہم یوز اس کو صفت لائیں گے تو وہ واحد مؤنث لائیں گے. اس کی مثال ہے جیسے قلم کی جمع اقلام،
اب یہ غیر عاقل ہے اور اس کی صفت لانا چاہتے ہیں ہم کہ نئے ہیں، قلم نئے ہیں، تو کہیں گے اقلام، اب ہر قلم تو مذکر ہے، اقلام جمع غیر عاقل ہے، تو اب اس کی صفت لانا چاہتے ہیں تو اقلام جدیدتن، واحد مؤنث کا صیغہ لائیں گے. صحیح ہے. یہ اسی طرح کریں گے مبتدا خبر میں بھی. جنس کے بارے میں بتایا تھا کہ ہر چیز ڈیفالٹ میں مذکر سمجھی جائے گی، ہر لفظ کو، ہر اسم کو مذکر سمجھے جب تک کہ اس میں کوئی وجہ مؤنث ہونے کی نہ ہو. اور مؤنث ہونے کی وجوہات کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ مثلا وہ نام ہی کسی عورت کا ہے، یا کوئی عورتوں کا خاص ایٹریبیوٹ ہے، دلہن ہے مثلا، حاملہ ہونا ہے، بیوہ ہونا ہے. تو لفظ جو بھی آئے گا اس میں مؤنث کی کوئی سائن دیکھنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ تو ہے ہی مؤنث. مریم، اب اس میں کوئی سائن نہ ہو تو کیا فرق پڑتا ہے، نام ہی عورت کا ہے. اسی طرح 3 علامتیں بھی ہیں جو دیکھ کے بھی پتہ چل جاتا ہے، جیسے گول تا، کسی بھی لفظ کے آگے گول تا ہو تو وہ لفظ مؤنث ہوتا ہے. اسی طرح الف مقصورہ ہو، جیسے صالحہ، سعا وغیرہ یہاں لکھا ہے، الف مقصورہ چھوٹا الف، کھڑی زبر جیسے ہم اردو میں کہتے ہیں، عظما، سلما، کبرا، یہ جو ہوتے ہیں. یا الف ممدودہ ہو، لمبا کھینچا ہوا الف، الف اور آگے اس کے حمزہ بھی آ جائے، جیسے صحرا، زہرا، حمرا، یہ سارے جو ہیں یہ بھی سب مؤنث کی علامت ہیں. اسی طرح جسم کے وہ اعضاء جو جوڑے جوڑے ہو، یدن، رجلن، 2 ہاتھ ہیں، 2 پاؤں ہیں، تو یہ بھی مؤنث ہے. اکیلے بولیں گے تب بھی، ایک کو بولیں گے تب بھی مؤنث ہے. یہ شہروں و ملکوں کے نام جیسا کہ انگریزی میں بھی مؤنث ہوتے ہیں، اسی طریقے سے عربی میں بھی. اور اسی طرح بہت سارے سماعی ہیں، یعنی سننے پر مدار ہے. عربوں سے ہم نے سنا کہ یہ مؤنث استعمال کرتے ہیں، تو استقراءً یعنی انفر کیا، وہ انفر کہ یہ سارے کے سارے مؤنث ہیں. عرب اس کو ایسے ہی بولتے ہیں، ان کی زبان ہے وہ ایسے بولتے ہیں. جیسے نفس، شمس، شمس عربی میں مؤنث ہے، قمر مذکر ہے، ان کی مرضی. اسی طریقے سے نار ہے، ٹھیک ہے، ایسے اور بہت سارے ہیں. پھر عدد کے بارے میں کہ واحد، تثنیہ اور جمع ہوتے ہیں، اور ان کی علامتیں کیا ہوتی ہیں. واحد کی یعنی مفرد بھی اسے کہتے ہیں، تنوین سے پتہ چلتا ہے عموماً، اگرچہ تنوین معرفہ پہ بھی آ سکتی ہے، جیسے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، خالد، یہ خاص نام ہے، علم ہے، تو معرفہ ہی ہے، لیکن اس کے باوجود تنوین ہے. لیکن عام حالات میں نکرہ پر اگر تنوین آئے تو یہ واحد کا صیغہ ہوتا ہے. اور اسی طریقے سے یا یہی بات ہو سکتی ہے کہ یہ جمع مکسر کا صیغہ ہو، ٹھیک ہے، یا مؤنث سالم کا صیغہ ہو، جمع مؤنث سالم کا صیغہ ہو. تو 3 میں تنوین آتی ہے، آپ غور کر رہے ہوں گے، دیکھتے جائیے کہ تنوین کہاں کہاں آ رہی ہے. پھر تثنیہ میں آنی، عینی لگاتے ہیں، الف نون اور یا نون لگاتے ہیں، مختلف اس کے کیسز کی وجہ سے. کس فارم کی بات ہو رہی ہے وہ آگے آئے گا بھی. پھر جمع سالم میں بتایا تھا 2 طرح کے ہوتے ہیں، مکسر اور جمع سالم میں 2 طرح، مؤنث اور مذکر. مؤنث آتن، آتن سے پتہ چلتا ہے، اور مذکر اونا، اینا سے پتہ چلتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس اسٹرکچر کو توڑا نہیں. جو لفظ تھا طالبن تھا، اس میں آپ نے آگے کچھ لگا دیا ہے لیکن اس کا اسٹرکچر برقرار رکھا ہے. جبکہ مکسر اس کے برعکس ہے، جس میں آپ نے اس کو توڑ تاڑ کے برابر کر دیا، کوئی زبر زیر بدل دیا، یا کوئی لفظ اضافہ کر دیا یا نکال دیا. جیسے بیتن کی جمع بیوتن، قلم کی جمع اقلام، تو آپ نے آگے پیچھے کچھ لگایا، بیچ میں الف ادھر ڈالا، ادھر سے واو لگایا، ادھر جو بھی کچھ آگے پیچھے کیا ہے اس کے سٹرکچر کو آپ نے کیونکہ توڑ دیا، اس کے روٹ لیٹرز کو آگے پیچھے کر دیا، ان کے فارم کو تبدیل کیا، تو یہ مکسر یعنی بروکن ہو گیا، ٹوٹا ہوا. کسر نفسی اردو میں آپ نے سنا ہے، بولتے ہیں نفس کو توڑا ہوا، یعنی کہ عاجزی. انکساری، یہ بھی اسی سے نکلا ہے، ٹوٹا ہوا. پھر اگر مرکب ایسا ہو کہ جس سے بامانی بات مکمل ہو جاتی ہو، آگے کچھ نیا سوال نہ رہ جاتا ہو، تو اس کو جملہ کہتے ہیں. جملے کی 2 قسمیں، جملہ اسمیہ اور جملہ فعلیہ. جملہ فعلیہ جو فعل سے شروع ہو، یعنی ابتدا میں فعل ہو، بھلے آگے کچھ بھی ہو. اور اسی طرح جملہ اسمیہ وہ جو اسمیہ، اسم سے شروع ہو اور پھر آگے وہ چلے، بھلے کچھ بھی ہو. اس کا پہلا حصہ ہوتا ہے جس کو مبتدا کہتے ہیں، دوسرا حصہ خبر. یہ دونوں کے دونوں عام حالات میں مرفوع ہوتے ہیں، اور مبتدا عموماً معرفہ ہوتا ہے. وہ ہم تفصیل اس کی پڑھیں گے، آگے پڑھ بھی چکے تھوڑی سی. پھر ہم نے مرکب اضافی پڑھا تھا، اس کے بارے میں بتایا تھا کہ پہلا حصہ مضاف کہلاتا ہے، دوسرا حصہ مضاف الیہ. مضاف، مضاف الیہ، یہ ایک دوسرے سے کرسپونڈ کرتے ہیں اس طور پر کہ یعنی ان کی نسبت ایسی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ان کا تعلق ہے، پزیس کرتا ہے. پزیسو کیس اسی لیے اس کو کہتے ہیں کہ کا کی کے، اس کے ترجمے میں آئے گا اردو میں،
या अंग्रेजी में apostrophe s या ऑफ लगाएंगे आप, बुक ऑफ अल्लाह या अल्लाह's बुक, तो इससे पता चलेगा कि ये काकी के मुदाफ मुदाफ इलैह है। जब भी आपको तर्जुमे में ऐसा करना पड़े, हम फिर ये पढ़ चुके हैं कि जब मुदाफ मारिफा की तरफ होता है तो ये मारिफा बन जाता है। ये मारिफा की 7 किस्मों में से आप पढ़ चुके हैं। इसी तरीके से ये बताया था कि मारिफा जब ये बन भी गया है तो इस पर अल नहीं आएगा, इसलिए कि मारिफा है तो अल लगाने की जरूरत नहीं है। और तनवीन नहीं आएगी, इसलिए कि तनवीन नकिरा की अलामत होती तो उसको भी नहीं लगाया जाएगा। फिर ये बताया था कि पहला वाला जो मुदाफ है वो हमेशा पहले आएगा और मुदाफ इलैह हमेशा बाद में आएगा, और मुदाफ इलैह हमेशा मजरूर हालत में होगा, जर्री हालत में होगा। जो 3 हालतें हैं, मरफू, मंसूब, मजरूर, जेनेटिव केस, उसमें होगा। फिर बताया था कि उनके दरमियान कोई चीज नहीं लाई जाती, इनकी निस्बत बरकरार रखी जाती है। और अगर कोई सिफत लानी हो मसलन मुदाफ की या मुदाफ इलैह की, तो वो बाद में ही लाई जाएगी अगर सिफत है तो। और एक से ज्यादा भी मुदाफ इलैह हो सकते हैं, यानी ये जरूरी नहीं है कि ये कहा जाए कि लड़के की किताब, ये भी हो सकती है कि लड़के के भाई की किताब। अगर ये कहा जाए तो देखिए, लड़के का भाई, ये खुद मुदाफ इलैह हो गया ना, लड़के का भाई की किताब, भाई की किताब, भाई की किताब का की के, तो ये इस तरह निस्बत इनकी एक से ज्यादा भी बन सकती हैं पोजेशन वाले केस में। तो द बुक ऑफ द ब्रदर ऑफ द बॉय है ना, तो ये ऑफ करके आएगा। तो एक से ज्यादा हो सकता है, 3, 4, 5, 6 लगाइए। इसकी मैंने मिसाल आपको दी थी कि घर के दरवाजे की चाबी, या जिस तरह की और कई मिसालें आ सकती हैं। ठीक है, फिर हम अब गौर करते हैं कि हमने जितने केसेस पढ़े हैं, मुदाफ इलैह की फॉर्म हो या मारिफा नकीरा की फॉर्म से पढ़ा हो, या तो अब देखते हैं कि कुछ मिसालें, और आप बताइए इनमें से आपका क्या ख्याल है कि ये क्या बनेगा, ये कौन सा कंपाउंड है, मुरक्कब ताम है, मुरक्कब नाकिस है। अगर नाकिस है तो कौन सा वाला है। तो अलबैतु अलकबीरु, तो देखिए पहला वाला क्या है, इस्म है, यकीनन इस्म की बात हो रही है, अल लगा हुआ है तो उससे पता चला इस्म है। और इससे ये भी पता चला कि अलबैतु क्या है, मारिफा है। और ये भी पता चला कि ये मुज़क्कर है ना। ये भी पता चला कि ये वाहिद है, क्योंकि ये वाहिद है। और ये भी पता चला कि ये मरफू है, इसलिए कि पेश की अलामत वाहिद पर अगर आए तो ये अलामत इसकी मरफू होने की होती है, जो पिछले हफ्ते हम पढ़ चुके हैं। और अल कबीरू में भी इसी तरीके से, ये भी मारिफा है, मुज़क्कर है, वाहिद है और मरफू भी है। तो दोनों जब एक जैसे हो, पहला भी मारिफा दूसरा भी मारिफा, और इस सारी चीजों में एक दूसरे को करस्पॉन्ड करते हो, तो उसको क्या बोलते हैं, मुरक्कब तौसीफी। ये पहला वाला क्या है, मौसूफ, दूसरा वाला सिफत। अल बैत मौसूफ, अल कबीर सिफत। मौसूफ सिफत तो ये मुरक्कब तौसीफी। दूसरा बैतुन कबीरुन, दोनों नकिरा है, उसकी जिद ऊपर वाली की ऑपोजिट, बस खाली नकिरा होने का फर्क है। तनवीन से पता चला कि नकिरा है। अल हट गया उन दोनों का, दोनों एक जैसे हैं, दोनों के ऊपर पेश है, दोनों मुजक्कर, दोनों वाहिद। तो ये नकिरा नकिरा का सेट बना, ये भी करस्पॉन्ड कर रहे हैं एक दूसरे को चारों चीजों में, तो क्या कहेंगे इसको, मौसूफ सिफत। सही है, तो ये भी मुरक्कब तौसीफी है। अर्रजुलु सालिहुन, अब अर्रजुलु ये पहला वाला क्या है, ये भी मुजक्कर, रजु ये अल के साथ पता चला मारिफा है, वाहिद है, मुजक्कर है और मरफू है, पेश से पता चला। मरफू तो सारे ही क्योंकि पेशी सब पे लगे हुए हैं, तो ठीक है, सब रहने दीजिए मरफू, वो आसान है। आगे कबीरुन, ये नकिरा आ गया, पहला वाला मारिफा, दूसरा वाला नकिरा। सही है, उस पर अल नहीं है, उस पर तनवीन है, बाकी कॉरेस्पॉन्ड कर रहा है। तो एक चीज में फर्क जो आया, तो इससे हमें पता चल गया कि ये वाला मारिफा है, ये वाला नकिरा है। और जब ऐसा होता है तो हम इसको क्या कहते हैं, मुब्तदा खबर। मुब्तदा मारिफा होता है और खबर नकिरा। 2 एक्सेप्शन इसमें बताई थी कि ये हो सकता है कि दोनों मारिफा हो, और उसकी एक्सेप्शन खाली ये है कि जबकि बाद वाले को, क्योंकि अगर दोनों मारिफा होंगे तो क्या कंफ्यूजन होगा, क्या प्रॉब्लम आ सकता है। जैसे हुआ उमर, हुआ भी मारिफा क्योंकि ये ज़मीर है, प्रोनाउन है ना, और उमर ये अलम है, खास नाम है, ये भी मारिफा की किस्म, दोनों डेफिनेट की किस्म है, तो दोनों मारिफा हो गए। जब दोनों मारिफा हुए तो जैसे अलबैतु अल कबीरु मारिफा है, तो वो क्या था, मुरक्कब तौसीफी, इसको भी मौसूफ सिफत होना चाहिए, लेकिन ये मौसूफ सिफत नहीं है, ये मुब्तदा खबर है। क्यों, इसलिए कि जो उमर है ना, नाम सुन के पता चल रहा है कि ये उसकी सिफत नहीं है हुआ की, बल्कि ये, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, ये साफ पता चलता है कि वो शख्स उमर है। तो ये अदर देन एडजेक्टिव है, यानी सिफत के अलावा है,
تو اس لیے یہاں پہ کنفیوژن نہیں ہے، تو ہم اس کو بھی مبتدا خبر بنا سکتے ہیں، تو ہم کہیں گے مبتدا خبر ہے اگرچہ دونوں معرفہ ہے۔ اگلا الرجل هو الصالح، پہلا والا الرجل ہے اور دوسرا والا الصالح ہے، دونوں مذکر، دونوں معرفہ، دونوں واحد اور دونوں مرفوع ہے، لیکن دونوں معرفہ ہو تو البیت والکبیر کی طرح یہ بھی موصوف صفت ہونا چاہیے، لیکن بیچ میں ہم نے ہوا لگا کے ان کو توڑ کے بتا دیا کہ بھائی ہم اس کو مبتدا خبر بنانا چاہتے ہیں۔ تو ایسا کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کرنا چاہتے ہیں کہ ذرا جملے میں جان پڑ جائے۔ تو الرجل هو الصالح کہیں گے تو ترجمے میں یہ ہو جائے گا کہ یہ تو بہت ہی نیک آدمی، بہت نیک آدمی، تو ذرا اس میں ایک زور پیدا ہو جاتا ہے۔ یہ بلاغت کے انداز ہے، طریقہ ہے، زبان کی اپنی ایلوکوینس ہوتی ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ اب یہ بھی مبتدا خبر ہے اگرچہ دونوں معرفہ ہیں۔ تیسرا کتاب اللہ، کتاب نکرہ ہے اس لیے کہ اس پر ال نہیں ہے اور تنوین نہیں ہے، لیکن آگے اللہ، لفظ اللہ یہ معرفہ ہے۔ اب اس نسبت کی وجہ سے یہ کتاب حکمن اصلاً کیا ہے؟ اصلاً یہ معرفہ ہے، لکھا تو نکرہ ہے، شکل سے تو نکرہ ہے، ظاہر میں نکرہ ہے لکھا ہونے کی وجہ سے کیونکہ ال نہیں ہے، لیکن مضاف ہونے کی وجہ سے اب اس کی نسبت لفظ اللہ کے ساتھ ہو گئی ہے، تو اب اس کو کیا کہیں گے؟ معرفہ ہے، معرفہ لیکن لکھا جائے گا نکرہ کی طرح، تو ظاہر میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ نکرہ ہے، اس پر ال نہیں ہے، لیکن نسبت کی وجہ سے اب یہ معرفہ ہے۔ تو پہلے کو کہیں آپ نکرہ ظاہر میں اور دوسرے کو معرفہ، تو یہ کیا بن جاتا ہے؟ مضاف مضاف الیہ، گو اصلاً وہ بھی معرفہ ہے لیکن شکلاً وہ نکرہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو مضاف الیہ معرفہ ہونے کی وجہ سے، اور اس کا ترجمہ پھر کیا کریں گے؟ اور ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلا والا مرفوع ہے پیش کے ساتھ، اور لفظ اللہ کیا ہے؟ مجرور ہے، زیر ہے نا؟ تو اس سے پتہ چلا کہ یہ مجرور کون ہوتا ہے؟ مضاف الیہ، تو یہ مضاف مضاف الیہ، مضاف مضاف الیہ، نسبت ہوگی، ترجمہ کریں گے اللہ کی کتاب، اللہ کی کتاب، تو اب اس سے ہمیں پتہ چلا کہ یہ کیا ہے؟ یہ مضاف مضاف الیہ ہے۔ اور بیت رجل، یہ نکرہ ہے پہلا والا، اور رجل بھی نکرہ ہے، تو دونوں نکرہ ہے، لیکن فرق کیا ہے؟ بیت یہ مرفوع ہے پیش کے ساتھ، اور رجل کیا ہے؟ مجرور، تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، ابھی ہم نے یہی پڑھا ہے نا، تو یہ مضاف مضاف الیہ ہی ہے، تو دونوں نکرہ ہے اس کے باوجود، تو اب اس کو بھی کیا کہیں گے؟ مضاف مضاف الیہ، یعنی مرکب اضافی، ہو گیا؟ یہ اس کے سب کے جوابات ہیں جو آپ نے دیکھ لیے۔ پھر ہم نے ڈکلینشن کا پڑھنا شروع کیا تھا۔ ڈکلینشن، انفلیکشن، اعراب، یہ آخری حرف پہ جو چینج آتا رہتا ہے، ٹرانسفارمیشن ہوتی رہتی ہے، کبھی اس پر زبر آ رہا ہے، کبھی زیر آ رہا ہے، کبھی پیش آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں۔ ہر لفظ عربی زبان میں، خواہ وہ اسم ہو، فعل ہو، حرف ہو، کچھ بھی ہو، اس پر کوئی نہ کوئی اعراب آتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی علامت آتی ہے۔ اب وہ علامت کیا ہوتی ہے؟ کبھی نظر آتی، کبھی نظر نہیں آتی، کبھی وہ اپنے آپ کو اس حالت کو ظاہر کر دیتا ہے، کبھی اندر چھپی رہتی ہے، بات پتہ نہیں چلتا۔ ظاہر کر دے اچھی طریقے سے تو اس کو معرب کہتے ہیں، اور ظاہر نہ کرے تو اس کو مبنی کہتے ہیں۔ معرب کی پھر دو قسمیں، کبھی کبھی وہ اچھے طریقے سے ظاہر کر دیتا ہے، پورے طور پر نظر آ جاتا ہے آپ کو، تو لفظاً نظر آ جاتا ہے، جیسے کتابن، 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 اور کبھی کبھی وہ ظاہر نہیں کرتا، ہاذا ہاذا ہاذا، وہ تینوں حالتوں میں ہاذا ہی رہے گا، تو وہاں اس کو ہم کہیں گے مبنی، دیکھیں کوئی ظاہر نہیں کر رہا، اور بعض میں تھوڑا سا کرتا ہے، جیسے غیر منصرف میں کرتا ہے، جاء عمر، عمر آیا، رأیت عمرا، میں نے عمر کو دیکھا، مررت بعمرا، اب یہ پورا کسرہ ظاہر نہیں کر رہا اپنا، تو اس کو کہتے ہیں تقدیری، لیکن اس کی فکر نہ کریں، یہ آگے ہم پڑھیں گے تفصیل سے، یہ خالی آپ کے ذہن میں ہو کہ کچھ اور صورتیں ہیں معرب کی۔ پھر ہم نے علامتیں دیکھی تھی کہ علامت کس طرح کی ہوتی ہے، کبھی کبھی علامت حرکت سے ہوتی ہے، کبھی علامت حروف کے ذریعے ہوتی ہے، حرف ہوگا کوئی، حرکت کے ذریعے کیا ہوگی؟ ضمہ، فتح، کسرہ، یعنی زبر زیر پیش، ایک ہو یا دو ہو، تنوین ہو یا اکلوتا اکیلا ہو، لیکن ہوگی زبر زیر پیش کی صورت، وہ واحد میں ہوگی۔ آپ وہ چارٹ میں دیکھ چکے ہیں، جو بھی آپ عدد کا پڑھ رہے تھے اس میں چارٹ میں تھا نا، تنوین علامت آ رہی تھی، تو تنوین آئے گی، دو پیش، دو زبر، دو زیر، تو یہ اگر دو پیش ہو ضمہ، یعنی یا دو زبر ہو یا دو زیر ہو، یہ مفرد کے اندر ہوتے ہیں۔ اسی طرح جمع مکسر میں بھی ایسے ہی ہوتا ہے۔ جمع مؤنث سالم میں دو پیش یا ایک پیش تو آتا ہے، لیکن دو زبر نہیں آتے، دو زبر کی جگہ بھی دو زیر ہی آتے ہیں، یا ایک زبر کی جگہ ایک زیر ہی آتا ہے، یعنی یہ دونوں حالتوں میں، منصوب اور مجرور دونوں حالتوں میں کسرہ زیر استعمال ہوتا ہے اس میں۔ دیکھیے اب آپ یہاں پر طالباتن، ٹھیک ہے، یہ دونوں صورتوں میں ایسی رہتی ہے۔ یہ ہم آگے بھی چلتے ہیں۔
پھر الف سے پتہ چلتا ہے، جیسے طالبان، طالبتان، ان میں آن سے پتہ چلا کہ یہ تثنیہ ہے، تو الف سے پتہ چلتا ہے۔ نون تو تنوین کی جگہ علامت ہے خالی، اس کی اصل میں الف ہے تثنیہ کی علامت، جیسے ہوا ہما میں ہوتا ہے، یا عبد عبدا میں الف ہوتا ہے، الف تثنیہ کی علامت ہوتا ہے۔ یا بھی آتا ہے کبھی کبھی، طالبین، طالبتین مؤنث ہو تو، یا طالبین اس میں بھی یا ہے، اور واو بھی آتا ہے جیسے طالبون، تو یہ ساری علامتیں حرفی ہو گئی، الف یا اور واو اور زبر زیر پیش۔ پھر ہم نے کہا تھا کہ کچھ چیزیں ہیں، کچھ صورتیں جو ہم نے ابھی پڑھی ہیں سوفا، تو ہم نے نومینیٹو کیس پڑھے ہیں کہ مبتدا مرفوع ہوتا ہے، نومینیٹو کیس میں ہوتا ہے، یعنی رفع پر ہوتا ہے، اور خبر بھی اسی طرح ہوتی ہے۔ اور ایکوزیٹو کا ہم نے ابھی انا، ان کا، ان لیکن، لیتا والے جو ہم نے گردان پڑھی ہے اس میں آیا ہے۔ اور جنریٹو کی ہم نے مضاف مضاف الیہ والی تو مضاف الیہ مجرور ہوتا ہے، اور حرف جر کی بھی کچھ ہم نے گردان میں پڑھی ہے کہ من، الی وغیرہ کے ساتھ۔ تو ابھی ہم نے کل اتنی چیزیں پڑھی ہیں، زیادہ بھی پڑھی نہیں، اور بھی بہت ساری صورتیں ہیں جس میں یہ پتہ چل جائے گا کہ بھئی یہ کس حالت میں ہوگا۔ تو چلیے ایک اس کی یہ مشق کرتے ہیں جلدی سے۔ فاسقن یہ ایک لفظ ہے، اس کے معنی ہے نافرمان۔ تو اب آپ یہ ڈبہ ذرا جلدی جلدی فل کر دیجئے۔ مرفوع حالت میں ہوگا تو فاسقن ہوگا واحد مذکر، اور نکرہ کی بات ہو رہی ہے، ابھی معرفہ نیچے ہے وہ بعد میں آئیں گے۔ فاسقن واحد مرفوع اور مذکر ہے اور نکرہ ہے۔ اب آپ لے آئیے اسی کا منصوب، کیسے لائیں گے؟ واحد بھی ہو، نکرہ بھی ہو، مذکر بھی ہو، لیکن ہو منصوب، تو فاسقن، دو زبر آ جائیں گے، ہے نا، فاسقن۔ اور اسی کو اگر مجرور میں لانا چاہے واحد میں تو فاسقن، معنی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، خالی یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی اعرابی حالت کون سی، یعنی یہ اس وقت باپ ہے، اس وقت بیٹا ہے، یا اس وقت بھائی ہے، کس رول میں ہے، وہ رول اس کا پتہ چل جاتا ہے، تو جملے میں وہ آگے پیچھے کہیں پہ بھی ہو آپ ڈھونڈ کے نکال لیتے ہیں، بات مکمل ہو جاتی ہے۔ یہی عربی زبان کی جان ہے، اور بہت خوبصورت چیز ہے، ایک دفعہ یہ پتہ چل جائے تو آپ کو زندگی کا بڑا لطف آئے گا عربی زبان پڑھنے کا۔ جی، اسی کا مؤنث بنا دیں گے اگر، تو واحد کے ساتھ فاسقتن مؤنث لگا دی گولتا، فاسقتن مرفوع میں، فاسقتن دو زبر کے ساتھ منصوب میں، اور فاسقتن مجرور میں۔ ٹھیک ہے، دل تو چاہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو کہہ دوں کہ خود کر کے آئے، لیکن چلیے آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے جواب اس کا، تاکہ وقت ہمارا تھوڑا سا بچ جائے، لیکن آپ لوگ اس کو غور کر لیجیے گا کہ نہ بھی سمجھ میں آ رہا۔ تسنیہ میں فاسقانی، فاسقینی، فاسقین، اب آپ دیکھ رہے ہیں منصوب مجرور تسنیہ کا ایک ہی جیسا ہوتا ہے، فاسقینی عینی لگاتے ہیں یا آنی لگاتے ہیں مرفوع میں، منصوب مجرور میں عینی عینی ایک جیسا۔ اسی طرح مؤنث ہوتا تو فاسقتانی، فاسقتینی، فاسقتین، فاسق مانے نافرمان، دو نافرمان مرد، دو نافرمان عورتیں، یہ مراد ہے تسنیہ میں۔ تو منصوب اور مجرور ایک جیسے ہوتے ہیں، تو آپ سوال کریں گے کہ پتہ کیسے چلتا ہے کہ یہ کیا ہے، اس جملے میں مرفوع ہے یا یہ منصوب ہے یا مجرور ہے؟ بس وہ اس کا کیس پتہ چل جاتا ہے، کانٹیکسٹ سے پتہ چل جاتا ہے کس کی وجہ سے اس پہ جر آ رہا ہے، تو اس سے اندازہ ہو جاتا ہے۔ جمع سالم میں فاسقون، فاسقین، فاسقین، دیکھیں اینا اینا منصوب مجرور یہاں پہ بھی دونوں سیم ہے، اور فاسقاتن، فاسقاتن، فاسقاتن یہاں پہ بھی دونوں سیم ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح جمع مکسر، فاسق کی جمع مکسر بروکن، فساق، فاسق، فا الف سین قاف تھا، آپ نے اس کو توڑ کے الف بیچ میں سے نکالا، ایک اضافی سین لگایا، اس پہ شد لگا دیا، فساق، اور الف کو سین کے بعد لے گئے، توڑ دیا نا، تو یہ بروکن ہو گیا۔ اس کا اعراب بالکل ویسے ہی ہوتا ہے جیسا واحد کا ہے، جو ٹوٹ گیا تو اب اس کا کوئی رائٹ وائٹ نہیں رہا، اس کی کوئی نیشنلٹی ختم، اب اس کو نعوذ باللہ بالکل سیکنڈ کلاس سٹیزن کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا۔ فساقن، فساقن، فساقن یعنی واحد کی طرح ٹریٹ کیا جائے گا، فساقتن، فساقتن، فساقتن زبر زیر پیش کے ساتھ۔ واحد وہی صورت اگر ال کے ساتھ لگا دے تو کوئی مشکل بات نہیں ہے، خالی جہاں جہاں دو پیش، دو زبر، دو زیر آ رہے ہیں، ال لگا کے وہ ایک کر دیجئے بھائی۔ فاسقن کو الفاسقو کر دی، کیونکہ یہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ تنوین جس کے ساتھ آئے اس پر اگر ال داخل کر دے تو اب وہ تنوین نہیں رہتی، کیونکہ ال علامت معرفہ کی اور تنوین علامت عمومی طور پر نکرہ کی ہے، تو اس پر اب نہیں آئے گا وہ تنوین۔ صحیح ہے، یہ نہیں ہو سکتا کہ البیتن ال بھی ہو اور بیتن بھی ہو، نہیں، نکرہ میں ایسا کبھی نہیں ہوگا کہ اس کو معرفہ بنا دیا جائے ال لگا کے اور تنوین بھی ہو۔ تو اسی طرح سے یہ سارا ہے۔ ایک چھوٹا سا یہ بھی دیکھ لیتے ہیں، یہ صورت آپ سب جانتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لإیلاف قریش،
إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. تو یہ پوری صورت ہے، سورہ قریش معروف سی ہے. اس میں ذرا اس کو بریک ڈاؤن کرتے ہیں. لی حرف جر ہے، یہ حرف میں سے ہے. ابھی ہم نے بہت زیادہ تفصیل سے تو نہیں پڑھا لیکن گردان میں ہم یہ پڑھ چکے ہیں، ہے نا. لی ہوا کے ساتھ لگائے تو کیا بنتا ہے؟ لہو. دیکھ رہے ہیں آپ، ہے وہ لی لیکن بولنے میں ہو کو ذرا مشکل لگے گا تو اس لیے اس پر زبر پڑ دیتے ہیں. یہ عربوں کے ہاں بہت ہوتا ہے، چیزوں میں تبدیل کر دیتے ہیں کیونکہ زبان کا مقصد ہی یہ ہے کہ جس سے بولنا آسان ہو، اس کو ایزی کیا جائے. تو اپنے اپنے حساب سے ہر زبان والے اس کو سلینگ کر دیتے ہیں، ذرا ایزی. کوئل جو ہے وہ چلتی ہی ایسے، اس میں کوئی رول نہیں ہوتے. یہ تو رول بعد والے بناتے ہیں اس کو سمجھنے کے لیے، عربوں کو اس کی ضرورت نہیں ہوتی. تو یہ تو بعد والے پڑھ پڑھ کے اندازہ لگاتے ہیں، ان کو سن سن کے اندازہ لگاتے ہیں کہ شاید یہ کنسٹرکشن ایسے ہو. تو یہ سب انفرڈ ہوتا ہے، استقراءً بنایا جاتا ہے. تو لی ایلاف، ایلاف ایلاف ہماری ان کی الفت، ان کی محبت، ان کی مانوسیت، اس کو پسند کرتے ہیں. قریش تو لام کی وجہ سے ایلافی مجرور ہوا، اور قریشن مضاف مضاف الیہ. ایلاف قریش کی انسیت، قریش کی مانوسیت، قریش کی محبت کی وجہ سے قریشن یہ بھی کیا ہوا؟ مجرور، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے. تو ہر حرف پہ دیکھیں، پہلا لام حرف ہے، ایلاف مجرور ہے لام کی وجہ سے کیونکہ جر کے بعد مجرور آتا ہے. اور قریشن، اور یہ مضاف بھی ہے، قریشن مضاف الیہ ہے اور اس لیے مجرور ہے. ایلافہم، ایلافہم مضاف مضاف الیہ ہے یہ بھی، کیونکہ ایلاف ہم ان کی محبت، ان کی انسیت. رحلۃ الشتاء، رحلہ چلنے پھرنے کو کہتے ہیں. تو یہ مفعول بنتا ہے، اس کو سرد چھوڑ دیجیے. مصدر کا بھی اصل میں مفعول آتا ہے اس لیے، لیکن یہ ابھی ہم نے نہیں پڑھا ہے. لیکن رحلۃ الشتاء سردیوں کا سفر، والصیف گرمیوں کا سفر، مضاف مضاف الیہ، اسی لیے الشتائی بھی مجرور ہے اور الصیفی بھی مجرور ہے. فلیعبدوا تو چاہیے کہ وہ اللہ کی، فلیعبدوا کہ وہ عبادت کریں. رب، یہ فلیعبدوا جو فعل ہے اس سے مفعول ہے اس لیے منصوب ہے، لیکن اس کو چھوڑ دیں، وہ بھی پڑھا نہیں ہے ابھی ہم نے. رب رب هذا البیت، رب هذا البیت، رب مضاف، هذا مضاف الیہ، پھر هذا مضاف اور البیت مضاف الیہ. تو آپ ترجمہ کیسے کریں گے؟ اردو میں ترجمہ کرنا ہو ایسے اگر آ رہے ہوں تینوں تو آخر سے ترجمہ شروع کرتے ہیں، جیسے میں نے بتایا نا ریورس آرڈر ہے. تو گھر، اس گھر نہیں، سوری میں نے تھوڑی سی غلطی کی اس میں. ربا هذا البیت اس میں اشارہ اور مشار الیہ ہے، تو هذا البیت جو ہے اس میں اشارہ، اور ویسے مضاف مضاف الیہ کی طرح کہہ سکتے ہیں اس کو، لیکن اس میں ذرا سی تھوڑی سی کنفیوژن ہوگی. بہرحال اس گھر کا، چونکہ یہ ہاذا بھی معرفہ ہے اور البیت یہ بھی معرفہ ہے، تو ان کو ہم اصل میں اشارہ اور مشار الیہ کہتے ہیں. لیکن اس ربا کا یہ مضاف بن رہا ہے. تھوڑا سا یہاں ڈیٹیل اسٹف ہے جو ہم نے پڑھا نہیں ہے، اس لیے اس کو سر دست چھوڑ دیجیے کہ کیسے اس کو واضح کیا جائے. بہرحال ھذا البیت کو آپ اگر چاہیں تو موصوف صفت بنا لیجیے اس وقت سمپلیفائی کرنے کے لیے. ھذا البیت، کیونکہ ھذا بھی معرفہ، البیت بھی معرفہ، معرفہ معرفہ مل کے موصوف صفت، اور ربا مضاف، ھذا البیت دونوں کے دونوں مل کے موصوف صفت مل کے کیا بنے؟ مضاف الیہ. تو ھذا البیت دونوں کے دونوں مجرور ہیں. تو آپ کہیں گے بھی ھذا پر تو زبر لگا ہوا ہے. تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بہت سارے الفاظ ایسے ہیں جو اپنی اعرابی حالت، اپنے اعراب کو، اپنے ڈکلینشن کو شو نہیں کرتے. وہ سلائیڈ یاد ہے شروع پرپل کلر میں جو گزری ہے، اس میں تھے نا ایک مبنی. مبنی کا مطلب جو اپنا اثر اپنے اوپر، جو ان کا ایک رنگ آ رہا ہے حالت بدلنے کی وجہ سے، مضاف الیہ ہونے کی وجہ سے، وہ اس کو ظاہر نہیں کرتے. تو ھذا اصل میں ان میں سے ہے، اس کو کہتے ہیں مبنیات میں سے ہے. یہ اپنی علامت شو نہیں کرتا، تو مضاف الیہ ہے. لیکن یہ بات چونکہ ابھی ہم نے پڑھی نہیں ہے تو آپ پریشان نہ ہو اس سے، بس اتنا جان لیں کہ ربا مضاف ہے اور ھذا البیت موصوف صفت مل کے مضاف الیہ ہے. ھذا بھی مجرور ہے اور البیتی بھی مجرور ہے، کیونکہ موصوف صفت کا اعراب ایک ہی ہوتا ہے. ہمیں کیسے پتہ چلا؟ وہ ہمیں اس سے پتہ چلا کہ یہ معرفہ ہے ھذا، اور البیتی بھی معرفہ ہے. ھذا کا ہمیں اعراب پتہ نہیں کہ کیا ہے، لیکن یہ تینوں میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے کیونکہ تینوں ھذا 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 ایک ہی شکل میں آتے ہیں. لیکن البیتی کے زیر سے پتہ چلا کہ یہ مضاف الیہ ہونا چاہیے، ترجمے سے بھی سمجھ میں آ رہا ہے،
اور ربا کے بعد آ رہا ہے تو ربا مضاف ہے، یہ مضاف الیہ ہونا چاہیے. اس گھر کے رب کی، تو ان کو چاہیے کہ اس گھر کے رب کی عبادت کریں. تو اصل میں اشارہ مشار الیہ والا مرکب ہے یہ، لیکن اس کو آپ سمجھنے کے لیے ابھی موصوف صفت سمجھے، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے، وہ بھی ہم نے پڑھا نہیں. الذی، یہ اس میں موصول ہے جو بھی ہم نے تفصیل سے نہیں پڑھا لیکن معرفہ کی قسموں میں آ چکا ہے. اطعمہم، جس نے ان کو کھلایا، من جوع، من حرف جر ہے، جوع مجرور ہے، بھوک میں کھلایا ان کو، وآمنہم، اور ان کو امن دیا، من خوف، من حرف جر ہے، اور خوف بھی مجرور ہے یہ من کی وجہ سے، حرف جر کی وجہ سے. بہرحال کچھ ان میں سے چیزیں ہم نے پڑھی ہوئی ہیں جو ہمیں امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ رہا ہوگا. ایسی ہلکا ہلکا سا لے کے چلیں گے تاکہ ایک نسبت پیدا ہونا شروع ہو، یعنی ڈائریکٹ کنیکشن ہمارا قرآن سے بننا شروع ہو کہ ہم سوچ سکتے ہوں. تو آپ بھی جب اپنی تلاوت کریں، پڑھیں اپنے روزانہ کے معمول میں، تو اس کو ایک صفحہ بھی بھلے ہو، ایک لائن بھی ہو، تو جو بھی لفظ آئے اس کو غور کر کے دیکھ لیا کیجیے کہ یہ آپ کے حساب سے اسم ہے یا حرف ہے یا کچھ اور ہے. نہیں سمجھ میں آ رہا چھوڑ دے، جو سمجھ میں آ رہا ہے معرفہ ہے کہ نکرہ ہے. اگر دو ساتھ اسم آ رہے ہیں تو ان کی کوئی نسبت آپس میں کیا ہے؟ مرکب توصیفی ہے، مرکب اضافی ہے، کہ جملہ خبریہ تو نہیں ہے، مبتدا تو نہیں ہے، مبتدا خبر تو نہیں ہے. تو اس طرح سے غور کرتے رہیں گے، سوچتے رہیں گے، تو انشاءاللہ تعالی سوال بھی پیدا ہوں گے آپ کے ذہن میں، آپ سوچیں گے تو آپ معلوم بھی کریں گے، تو اس سے ترقی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے. صرف میں پھر ہم نے کیا پڑھا؟ پچھلی دفعہ ہم نے پڑھا تھا ماضی کی ایسی گردان، اب یہ اس کی مضارع کی ہے. تو دیکھیے آپ کو وہاں بتایا تھا کہ ما لگا دے تو وہ منفی بن جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہے کہ ما کی جگہ لا لگا دے اگر مضارع میں، جیسے یفعلو، جیسے یعبدو، یفعلو وہ کرتا ہے یا وہ کرے گا. مضارع کا مطلب حال اور استقبال، پریزنٹ اور فیوچر دونوں ہوتے ہیں. تو اس کا مجہول یفعلو کے اسکیل پر آتا ہے، اور نہیں کرنا اس کو یعنی منفی بنانا ہو، نیگیٹو بنانا ہو تو لا کہ وہ نہیں کرتا، لا یفعلو. تو وہاں پر ما فعل لگایا تھا، یہاں لا. تو ماضی میں ما لگاتے ہیں، مضارع میں لا لگاتے ہیں عموماً. اور بھی آپشنز ہیں لیکن سر دس اتنا یاد رکھیں. ماضی میں اس نے عبادت کی، عبدا. اب کہیں کہ نہیں کی تو کہیں گے ما عبدا. لیکن مضارع میں وہ عبادت کرتا ہے، یعبدو، نہیں کرتا لا اعبدو یا لا تعبدو، ہے نا، سورہ کافرون میں جگہ جگہ آتا ہے، تو وہاں لا لگاتے ہیں مضارع میں. یہ ایک بات ذرا ذہن میں بس رکھیے. باقی گردان تو ویسے رہے گی، یفعلو یفعلان یفعلون تفعلوا تفعلان یفعلن تفعلوا تفعلان تفعلون تفعلین تفعلان تفعلن افعلوا نفعلوا، اور مجہول ہو جائے گا تو افعلوا. صحیح ہے. وہی اس کو فی الحال چھوڑ دیے، وہ ہم تفصیل سے پڑھتے جائیں گے آہستہ آہستہ. ابھی اتنا ہی یاد رکھیں کہ اگر اس کو منفی بنانا ہو جیسے کہ یعبدو کو، تو آپ لا یعبدو کر دیں گے، لا لگائیں گے، جبکہ ماضی میں آپ ما لگاتے تھے. ٹھیک ہے. ضمیر منصوبہ آپ نے پڑھی تھی، ضمائر ہم بار بار دیکھ رہے ہیں. انہ لگائے اگر تو ہوا ہما ہم ہیا ہما ہننا جو پروناؤن ہے اس کے ساتھ، تو انہ ہوا ملے گا تو انہو، انہما، انہم، انہا، انہما، انہن، انکا، انکما، انکم، انکی، انکما، انکن، انی، انا یا اننی، اننا دونوں آتا ہے. تو ایک اور آج ضمیر پڑھ لیتے ہیں منصوب کی، وہ یہ کہ ایا، یہ ایک لفظ آتا ہے ایا. آپ نے قرآن میں سورہ فاتحہ میں پڑھا ایا کا، تو یہ بھی منصوب ہے. یہ کیوں ہے؟ بس یہ لفظ ہے ہی منصوب، اور یہ آتا ہے الگ ہو کے. اس کو جب جوڑتے ہیں ہوا ہما ہم کے ساتھ تو اس میں بیچ میں فصل ہوتا ہے، گیپ ہوتا ہے. انہو اس میں تو جوڑ دیا، چپکا ہوا ہے، جو اس سے پہلے والی تھی. دیکھیے اس میں کیا ہے، انہو کانہو، یہ چپکے میں، ملے میں، بیچ میں گیپ نہیں ہے. لفظ میں کوئی گویا اسپیس بار نہیں لگایا ہوا، ملا کے رکھا ہوا ہے نا، کانہما یا انہما، انکا. اور یہاں پر دیکھیے ان کے درمیان میں گیپ ہے. ایاہو ملائیں گے تو ایاہو، ایا ہوا ملایا تو ایاہو. یہاں پر ایا کا دیکھیے، ایا کا انتا کے ساتھ جو آ رہا ہے ایا کا، تو ایا الگ ہے، کا الگ ہے، بیچ میں گیپ ہے، یعنی یہ آپس میں چپکے ہوئے نہیں ہے، تو اس کو کہتے ہیں منفصل، ان میں فاصلہ ہے، گیپ ہے. تو یہ بھی منصوب ضمیریں ہیں، بس اس کو منفصل کہتے ہیں. تو ایاہو، ایاہما، ایاہم، ایاہا، ایاہما، ایاہن، ایاکا، ایاکما، ایاکم، ایاکی، ایاکما، ایاکن، ایایا، ایانا. ٹھیک ہے. مجرور بھی آپ دیکھ چکے ہیں، الا کے ساتھ، من کے ساتھ، اور اسی طرح سے ان کے ساتھ اگر کرنا چاہیں تو کیا ہوگا، ان لگا لیجیے الیہ کے ساتھ، تو سوری ان ہوا کے ساتھ، انہو، انہو اس سے، اس ایک مرد سے.
अनहुमा उन दोनों से। तो अब आप देखिए रदी अल्लाह ताला अन्हु हुआ की जगह अन्हु, और दो हो तो एक मुजक्कर एक मुअन्नस, या दो मुजक्कर या दो मुअन्नस, दो दो जहां भी हो डुअल, तो अन्हुमा। तो आपने सुना होगा कि पढ़ते हैं अन इब्न उमर रदी अल्लाहु अन्हुमा की हदीस रिवायत की जाती है इब्ने उमर से। ये इब्ने उमर से मुराद ये है कि अब्दुल्ला इब्ने उमर, अब्दुल्ला कहते नहीं है, जरूरत नहीं पड़ती से कि इब्ने उमर से पता चल जाता है, कभी कह भी देते। तो अन इब्ने उमर, तो इब्ने उमर, अब इब्न बेटा और उमर उनके वालिद, दोनों सहाबी हैं, तो इसलिए कहते हैं रदी अल्लाह ताला अन्हुमा। औरतों के लिए अनहा, अगर सारे हो जमा हो तो अनहुम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन, अनहुम, इसी तरह अलैहिम वही होगा। हिया हो तो अनहा, दो हो तो अनहुमा। तो इसमें बहुत लोग हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हो बोलने की कोशिश करते हैं या कंफ्यूज करते हैं। इसमें ख्याल रहे कि औरतों के लिए अनहा एक के लिए, और मर्दों के लिए अनहु, और दो हो तो अनहुमा। इसी तरीके से आप यानी अंता के साथ लगाए तो क्या होगा, अनका, अनकुमा, अनकुम, अनकी, अनकुमा, अनकुन्ना, अन्नी, अन्ना, अन्नी, अन्ना। ठीक है, वक्त इसमें काफी लग गया, लेकिन उम्मीद है कि कुछ पिछला दोहर हो गया तो कुछ बातें पक्की हो जाएंगी। तो दूसरा हमारा सबक यहाँ है जी। जी, इसमें किताबुल असासी में एक नया जो सबक है हमारा, वो गालिबन अल-वहदतुस सालिसा है, थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट क्या है भाई? वो है अद-दर्सुस सालिसु अशर, वो दर्स जो 13वां सबक, ठीक है, जो घर के हवाले से, किस हवाले से? बैतु बकरिन, बैतु बकरिन मुदाफ मुदाफ इलैह, बकर का घर, बकर का घराना, घर बता रहे हैं उसे घर कैसा है। कहते हैं जनाब हादा बैतु बकरिन, ये बैत है बकर का, काकी के, मुदाफ मुदाफ इलैह, हादा मुब्तदा, बैतु बकरिन मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके खबर, हादा मुब्तदा मारिफा है और बैतु बकरिन मुदाफ मुदाफ इलैह मिलके ये उसकी खबर बन गई। तो मुदाफ मुदाफ इलैह ये भी मारिफा है यहाँ पर, है ना, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि ये शुबह नहीं होता कि ये सिफत होगी, इसलिए ये भी जुमला इस्मिया है। हादा बैतु बकरिन, ये बकर का घर है। रक़मुल बैती सलासा, रक़मुल बैती मुदाफ मुदाफ इलैह है और ये मारिफा है। क्यों मारिफा है? क्योंकि अल बैत मारिफा है और जो मुदाफ इलैह है और मजरूर है, और रक़म मारिफा की तरफ मुदाफ है, इसलिए ये मुदाफ इला मारिफा होने की वजह से मरफू तो है ही और मारिफा भी है। तो हम इसको क्या कहेंगे? मरफू और मारिफा हो तो ये मुब्तदा होता है, और सलासतुन ये भी मरफू है, पेश से पता चल रहा है, दो पेश से, और ये नकिरा है बगैर अल के है, तो ये क्या है? खबर है। घर का नंबर, रक़मुल बैत घर का नंबर 3 है। अल बैतु ये घर, खास जिस घर की बात हो रही है, फी शारिइल मस्जिदिल हराम, तो अल मस्जिदिल हराम ये दोनों मिलके क्या है? मौसूफ सिफत है। अल मस्जिद अल हराम, दोनों पर अल है, दोनों मुज़क्कर है, दोनों वाहिद है, दोनों है तो मारिफा, और मजरूर है, दोनों के नीचे जेर है ना। अल मस्जिदी अल हरामी दोनों मौसूफ सिफत हो गए। तो मोहतरम मस्जिद, हुर्मत वाली मस्जिद, तो ये हुआ मौसूफ सिफत। और शारिई रोड का नाम है, मस्जिद हराम की रोड की सड़क का नाम रख दिया, वो जो मस्जिद हराम तक, काबा तक जाती है, उस मस्जिद तक जाती है, तो उस रोड का नाम है शारिई मस्जिद हराम। तो इसीलिए कह रहे हैं कि वो घर मस्जिद हराम रोड पर है, काकी के, शारिई मस्जिद हराम, मस्जिद हराम की सड़क पर है। फी की वजह से शारिई मजरूर हुआ, और वो दोनों मौसूफ सिफत अल मस्जिद हरामी मुदाफ मुदाफ इलैह होने की वजह से शारिई मुदाफ है और अल मस्जिद हराम दोनों मिलके मुदाफ इलैह है, इसलिए मजरूर है। अल बैतु कबीरुन, अल से पता चला ये मारिफा है और कबीरुन नकिरा है, तो मारिफा और नकिरा का कंस्ट्रक्शन हो तो बासानी मुब्तदा खबर बन जाता है। तो अल बैतु कबीरुन, घर बड़ा है। अमामल बैती हदीक़तुन वासिअतुन, घर के सामने हदीक़तुन वासिअतुन, ये क्या है? हदीक़तुन वासिअतुन, दोनों के दोनों वाहिद,
دونوں کے دونوں مؤنث، دونوں کے دونوں مرفوع، دو پیش سے پتہ چلا، واحد میں پیش سے پتہ چلتا ہے نا، اور دونوں کے دونوں نکرہ، تو موصوف صفت میں یہی چاروں چیزیں ملنی چاہیے، دونوں سب مل رہی ہیں اس میں، تو یہ موصوف صفت ہو گیا، تو یہ دونوں موصوف صفت ہے۔ اب یہاں ایک نئی بات ہے آج، دیکھیے یہ امام البیت، گھر کے سامنے، یہ جو کافی کے ایسی صورت میں آتا ہے اور اس سے پہلے کسی جگہ یا کسی وقت کو بتایا جا رہا ہو تو اس کو کہتے ہیں ظرف، جیسے جار مجرور ہوتا ہے اسی طرح ظرف، اور اس کے بعد اس کا اسم آتا ہے، وہ بھی مضاف مضاف الیہ کی طرح مجرور ہو جاتا ہے، لیکن جار مجرور ہو یا ظرف اور اس کا اسم ہو، کاکی کے ترجمے ہی کے ساتھ اس کو کرتے ہیں، اور یہ ہمیشہ خبر بنتا ہے جو پہلے لے آئی جاتی ہے۔ صحیح ہے، یہ ذرا کنفیوزنگ نئی بات ہے، لیکن فکر نہ کریں، وہ آگے تفصیل سے آئے گی، ابھی خالی یہاں چونکہ آ گیا ہے تو اس کا تذکرہ کر دیتا ہوں۔ امام البیتی یہ مبتدا نہیں ہے، خبر ہے، اس لیے کہ یہ ظرف ہے، امامہ سامنے، حدیقۃ واسعۃ یہ خبر ہے، اور یہ شبہ جملہ کی ایک شکل بن جاتی ہے، جملے جیسی، اس کو ہم کہتے ہیں کہ اب حدیقۃ واسعۃ نکرہ ہے، اس کے باوجود یہ مبتدا بنے گا کیونکہ اس کی کنسٹرکشن ایسی ہے کہ اس کو آگے پھینک دیا ہے، یعنی آگے چلی گئی ہے، شروع میں خبر لے آئے ہیں امام البیتی، اس سے کنفیوز مت ہو، جنہوں نے پہلے پڑھا ہے ان کو سمجھ میں آ گیا، جن کو نہیں سمجھ میں آیا اس کا مطلب ہے کہ وہ الحمدللہ بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، آگے بھاگنے کی کوشش نہیں کر رہے۔ ٹھیک ہے، امام البیت گھر کے سامنے، حدیقۃ واسعۃ ایک بڑا باغ ہے، باغیچہ، پارک ہے، چھوٹا جو ہوتا ہے کھلا کشادہ پارک ہے، وحول الحدیقۃ اس حدیقے کے گرد سور مرتفع، تو حول الحدیقۃ مضاف مضاف الیہ جو بنتا ہے، یہ حول یہ بھی جو ہے ظرف ہے چونکہ، اس لیے یہ بھی خبر بنے گا، اور سور مرتفع اونچی دیوار ہے، سور کہتے دیوار کو، اونچی دیوار ہے، اس باغ کے گرد اونچی دیوار ہے، باؤنڈری، تو یہ بھی مبتدا باہر چلا گیا، تو مبتدا کو جب مؤخر کر دیتے ہیں تو نکرہ کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک مثال قرآن میں آپ غور کریں گے تو یاد رہے گی، وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ، للکافرین، لام حرف جر ہے اور کافرین مجرور ہے، اس لیے اونا اینا اینا جو آتا ہے تو کافرین، اور یہ پہلے آ گیا تو آگے لے عذاب علیم، دونوں نکرہ ہے۔ اب یہ نکرہ جو ہے یہ ہے مبتدا، اس کو کہتے ہیں شبہ جملہ بن جاتا ہے، یہ موصوف صفت کی تفصیل اس کی چھوڑ دیجیے سر دست۔ بیت بکر قریب من المسجد، بکر کا گھر قریب ہے مسجد سے، بیت بکر مضاف مضاف الیہ، بکر کا گھر قریب ہے، بیت بکر مضاف مضاف الیہ یہ مبتدا ہے، کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ مضاف الیہ معرفہ ہے، بکر علم ہے، اس کا خاص نام ہے، اور اس کی طرف اضافت ہوگی تو بیتو بھی معرفہ ہو جائے گا، تو یہ معرفہ ہو گیا، مبتدا خبر، یہ سوری مضاف مضاف الیہ، اور آگے قریب اس کی خبر آ گئی تو مبتدا، اور یہ اس کی خبر ہے، من المسجد یہ جار مجرور سے متعلق ہو گئے، تو بیت بکر کا قریب ہے مسجد سے، وبعید عن السوق اور دور ہے بازار سے، وبعید دور ہے عن السوق بازار سے، اس کو یہاں انشاءاللہ تعالیٰ چھوڑ دیتے اور قصص النبیین کا کچھ حصہ دیکھ لیتے ہیں۔ تو بات یہاں تک ہوئی تھی کہ بادشاہ نے ان کو خزانوں پر امین بنایا اور انہوں نے لوگوں کو بڑی آسانی دی، یوسف علیہ السلام نے۔ جاء اخوۃ یوسف، آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، اخوۃ بھائی، اخن کی جمع اخوۃ، انما المؤمنون اخوۃ، قرآن میں جو آیا ہے کہ مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں، اخوۃ، تو اخوۃ یوسف مضاف مضاف الیہ، یوسف علیہ السلام کے بھائی، تو اب دیکھیے یوسف کس حالت میں ہے؟ مجرور ہے، کیوں؟ اس لیے کہ مضاف الیہ ہے، تو آپ کہیں گے زبر نظر آ رہا ہے، ہاں تو میں نے بتایا تھا کہ بعض اپنا پورا اثر ظاہر نہیں کرتے، کہ چھپا لیتے، صحیح ہے، تو یہ معرب ہے، لیکن بعض اوقات یہ کبھی غیر منصرف ہوتا ہے، اور اس وجہ سے اس پر جر بھی زبر کے تحت آتا ہے، جو ہم نے ابھی پڑھا نہیں ہے، اس لیے گھبرانے کی بات نہیں ہے، تو یہ اپنا اعراب ظاہر نہیں کر رہا ہے، لیکن یہ مجرور کیوں؟ اس لیے کہ مضاف مضاف الیہ، بس آپ کو اتنا یاد رکھنا ہے کہ مضاف الیہ ہمیشہ مجرور ہوتا ہے، بس یہ مضاف الیہ ہے۔ وکان فی مصر، اور مصر میں، والشامی، مصر میں اور شام میں، فی کی وجہ سے مصر بھی مجرور ہے، کیونکہ حرف جر کے بعد مصر آ رہا ہے تو کیا ہے؟ مجرور ہے، آپ کہیں گے تو زبر لگا ہوا، جی وہی والی بات ہے، یہ اپنا جر ظاہر نہیں کرتا،
آدھا ظاہر کرتا آدھا نہیں کرتا، تو غیر منصرف ہونے کی وجہ سے بعد میں پڑھیں گے. کیسے پتہ چلا؟ دیکھیے وشامی، ورنہ شام پہ بھی اگر زبر آتا، یہ چونکہ اپنا ظاہر کر دیتا تو اس پہ آ گیا فی کا اثر وشامی، تو اس نے اپنا اثر ظاہر نہیں کیا، آیا ہے ظاہر نہیں کیا. مجاعۃ، مجاع کہتے ہیں بھوک، وہی ابھی آپ نے پڑھا سورہ لیلاف قریش کے اندر کیا تھا، وآمن الذی اطعمہم من جوع، جوع کے معنی بھوک. مجاع یہ اسی سے مصدر ہے دوسرا، مصدر میمی. تو مصر اور شام میں بھوک یعنی قحط پڑا، بھوک سے مراد وہی قحط ہوا. کما اخبر یوسف، جیسا کہ یوسف علیہ السلام نے خبر دی تھی، بتاتے نا کہ تمہارے پاس 7 سال قحط پڑے گا. وسمع اہل الشام، سنا شام والوں نے، اسی میں یوسف یعقوب علیہ السلام تھے. وسمع یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام نے سنا ان فی مصر، کہ مصر میں رجلا رحیما، ایک بڑے رحم دل آدمی ہے، ایک بڑا رحم دل آدمی وہاں ہے. وان فی مصر، اور یہ کہ مصر میں جوادا کریما، ایک سخی دینے والا، بہت ہی اکرام کرنے والا ہے. وہ علی خزائن الارض، اور وہ زمین کے خزانوں پر مامور ہے. وکان الناس، تو لوگ یذهبون الیہ، اس کی طرف جاتے ہیں. ویأخذون الطعام، اور لیتے ہیں اس سے طعام. طعام سے مراد حبوب ہے، حبوب نیچے لکھا ہے انہوں نے حاشیے میں، مطلب اس کا دانے، دانے یعنی حبہ، حبہ سودا آپ نے نام سنا ہوگا، بلیک سیڈ. تو حبوب اسی کی جمع ہے، حب کے معنی دانا، دانے کا مطلب یہاں پر گرین. تو طعام سے مراد یہاں پر کھانا لینے جاتے تھے، یعنی غلہ لینے جاتے تھے، گرینز جو ان کا اسٹیپل فوڈ تھا، ویٹ وغیرہ. وارسل یعقوب، بھیجا یعقوب علیہ السلام نے ابناءہ، اپنے بیٹوں کو، الی مصر، مصر کی طرف، بالمال، مال کے ساتھ، لیأتوا بالطعام، تاکہ وہ لے آئے یہ غلہ لے آئے وہاں سے. وبقیہ، اور رہے بنیامین، بنیامین جو تھے ان کے چھوٹے بھائی، عند والدہ، اپنے والد کے پاس. لأن یعقوب، اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کان یحبہ جدا، وہ ان کو بہت پسند کرتے تھے، بہت محبت کرتے تھے اسے وقت. وما کان یرید، اور وہ نہیں چاہتے تھے، ان یبعد عنہ، یہ کہ وہ ان سے الگ ہو، دور ہو. بعد اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں کہ بڑا بعد ہے، بعید ہے. یہ بات بڑی بعید ہے، سنی ہوگی آپ نے، ہے نا، بڑی دور کی کوڑی لایا ہے بعید. تو بعد اسی سے ہے مصدر، بعید بھی یہ جو ہے فعیل کے وزن پر، لیکن یہ بعد ہے، معنی اس کے وہی ہے کہ دور، یہ تو اسی سے فعل بنایا کہ دور ہو جائے وہ ان سے. یعنی یعقوب علیہ السلام یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کا بیٹا ان سے دور ہو، بنیامین. وکان یعقوب یخاف، یعقوب علیہ السلام ڈرتے تھے، علیہ ان پر، کما کان یخاف علی یوسف، جس طرح سے وہ ڈرتے تھے، خوف کرتے تھے یوسف علیہ السلام پر. یعنی کہ کوئی اس کو تنگ نہ کر دے، پریشان نہ ہو جائے، بیمار نہ پڑ جائے، کوئی اس کے ساتھ جو ہے وہ حرکت نہ کرے جیسے یوسف علیہ السلام کے ساتھ ہوئی. وتوجہ اخوت یوسف، توجہ کا مطلب ہوتا ہے رخ کرنا، تو رخ کیا، توجہ کی، یعنی اس طرف چلے. یوسف علیہ السلام کے بھائی، مضاف مضاف الیہ، اخوت یوسف، الی یوسف، یوسف علیہ السلام کے پاس. وہم لا یعرفون، یہ الی کی وجہ سے یوسف یہ بھی مجرور ہے. وہم لا یعرفون، اور وہ نہیں، اس حال میں کہ وہ نہیں جانتے تھے، نہیں پہچانتے تھے. یعرفون یعنی ان کو معرفت نہیں تھی، وہ پہچان نہیں رہے تھے. انہ اخوہم یوسف، اس حال میں کہ وہ نہیں جانتے تھے کہ وہ یوسف علیہ، انہم اخوہم، کہ وہ ان کا بھائی ہے. یعنی وہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچے اور وہ نہیں پہچانے کہ یہ ان کا بھائی یوسف ہے. وہم لا یعرفون، اور وہ نہیں پہچانے، انہ یوسف، کہ یہ وہی یوسف ہے، الذی کان فی البئر، کہ جو کنویں میں تھا. وہم یظنون، کیونکہ وہ یعنی وہ تو گمان کرتے تھے، انہ قد مات، کہ وہ تو مر گیا ہوگا. وکیف لا یموت، اور کیوں نہ مرے، وقد کان فی البئر، کیونکہ حال یہ ہے کہ وہ کنویں میں تھا. کان فی البئر، وہ تھا کنویں میں. وکانت البئر عمیقہ، اور کنواں بہت گہرا تھا. وکانت البئر فی الغابہ، اور کنواں بیابان میں تھا، جنگل میں تھا. وکانت الغابۃ موحشہ، اور غابہ کی جنگل بالکل وحشت زدہ تھا، یعنی بالکل وہاں پہ سناٹا. وکان ذلک فی اللیل، اور یہ رات کا وقت تھا. وکان اللیل مظلما، اور رات بھی بالکل تاریک. تو یہ قرآن کی آیت ہے کہ وجاء اخوۃ یوسف فدخلوا علیہ فعرفہم وہم لہ منکرون، آئے یوسف علیہ السلام کے بھائی، بس داخل ہوئے ان پر،
سو وہ ان کو پہچان گئے، یوسف علیہ السلام ان کو پہچان گئے اور وہ ان کو نہیں پہچانے. دیکھیں معرفہ نکرہ، تو پہچان گئے ان کو، اور وہ یعنی وہ جو بھائی ہیں سارے یوسف علیہ السلام کو منکرون، ان کا انکار کرتے تھے، مطلب یہ کہ ان کو پہچانتے نہیں تھے. وہ ان کے لیے نکرہ تھے، یوسف علیہ السلام کے لیے وہ لوگ معرفہ تھے، اس لیے وہ پہچان گئے تھے، معروف تھے ان کے لیے. منکرون یعنی وہ ان کا انکار کرتے تھے، مراد ہے کہ زبان سے انکار نہیں کرتے تھے، یعنی وہ پہچانتے نہیں تھے. کانوا منکرین لیوسف، وہ لوگ انکار کرتے تھے یوسف علیہ السلام، یعنی نہیں پہچانتے تھے یوسف علیہ السلام کو. لا یعرفونہ، نہیں پہچانتے تھے ان کو. ولکن ما انکرہم یوسف بل عرفہم، لیکن یوسف علیہ السلام نے ان کو ایسا نہیں کیا کہ نہ پہچانا ہو، بلکہ عرفہم، ان کو پہچان گئے. عرف یوسف، یوسف علیہ السلام پہچان گئے. ان ہؤلاء، کہ یہ وہی لوگ ہیں، ہم الذین القوہ فی البئر، کہ جنہوں نے ان کو پھینکا تھا کنویں میں. وان ہؤلاء، یہ وہی لوگ ہیں، ہم الذین کانوا یریدون، کہ وہ لوگ کہ جو چاہتے تھے کہ قتلہ، ان کا قتل چاہتے تھے. ولکن اللہ حفظہ، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کی حفاظت فرمائی. ولکن یوسف، لیکن یوسف علیہ السلام لم یقل لہم، نہیں کہا انہوں نے کچھ، شیئا کچھ. ولم یفضحہم، فضح یفضح، کسی کو رسوا کرنا، ذلیل کرنا، امبیرس کرنا، شرمندہ کرنا، اور کچھ کہا نہیں اور ان کو شرمندہ بھی نہیں کیا. بین یوسف و اخوتہ، یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائیوں کے درمیان. اب جو مکالمہ ہوا ہے، مکالمہ اس کی طرف اشارہ ہے. بین یوسف و اخوتہ، یہ بھی مضاف مضاف الیہ، بین بھی اسی طرح استعمال ہوتا ہے ظرف ہونے کی وجہ سے، وہ آگے تفصیل آئے گی. وکلمہم یوسف، کلام کیا ان سے یوسف علیہ السلام نے. وقال لہم، اور ان سے کہا، من این انتم، تم لوگ کہاں سے ہو. قالوا، کہنے لگے، من کنعان، ہم کنعان سے. قال من ابوکم، کون ہے تمہارے ابا، تمہارے ابا کون ہے، والد کون ہے. قالوا یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم علیہ الصلوات والسلام، یعقوب ابن اسحاق ابن ابراہیم، ان سب پر صلاۃ و سلام ہو. قال، کہنے لگے یوسف علیہ السلام، هل لکم اخ آخر، کہ تمہارے پاس دوسرا بھائی ہے. یہ اخن بھی نکرہ ہے اور آخر بھی نکرہ ہے، دونوں مرفوع ہے، دونوں واحد ہے، دونوں کے دونوں ایک ہی اسٹیٹ میں ہے، ایک پر دو پیش، ایک پر ایک پیش ہے، لیکن ہے دونوں مرفوع ہی، تو یہ بھی موصوف صفت ہے. کیا تمہارے پاس ایک دوسرا بھائی ہے، یعنی ایک اور بھائی بھی ہے. قالوا نعم، جی ہاں ہے. لنا اخن، ہاں ہمارا ایک بھائی ہے، اسمہ بنیامین، اس کا نام بنیامین ہے. قال، کہنے لگے، لماذا لم یأتی معکم، کیوں نہیں آیا وہ تمہارے ساتھ. لأن، قالوا، کہنے لگے، لأن والدنا، اس لیے کہ ہمارے والد، لا یترکہ، اس کو بالکل نہیں چھوڑتے، ولا یحب، اور یہ پسند نہیں کرتے، ان یبعد عنہ، کہ وہ ان سے دور ہو. قال، کہنے لگے، لأی شیء لا یترکہ، کیوں، کس وجہ سے. لأی شیء کا مطلب کیوں. اسی کو آج کل سلینگ میں عرب حضرات ایش کہتے ہیں، شارٹ میں کہتے ہیں نا، ایش اسمک، تمہارا کیا نام ہے، تو وہ ایو شیء کا اسی کا شارٹ فارم ہے. لأی شیء لا یترکہ، کیوں نہیں وہ تو اس کو چھوڑتے. هل هو ولد صغیر جدا، کیا وہ بہت چھوٹا بچہ ہے، بہت چھوٹا لڑکا ہے. ولد صغیر، دونوں کی موصوف صفت ہے. قالوا، کہنے لگے، لا، نہیں، ولکن کان له اخ اسمه یوسف، اصل میں اس کا ایک بھائی تھا، لیکن اس کا ایک بھائی تھا، اسمه یوسف، اس کا نام یوسف تھا. ذهب معنا مرة، ایک دفعہ وہ ہمارے ساتھ چلا گیا. وذهبنا، تو ہم بھی چلے، ہم بھی گئے. ذهبنا، ہم کھیلنے نکل گئے. نستبق، مقابلہ کرنے لگے ایک دوسرے سے. وترکنا، چھوڑ دیا یوسف علیہ السلام کو ہم نے، عند متاعنا، اپنے سامان کے پاس. فاکلہ الذئب، تو اس کو بھیڑیا کھا گیا. وضحک یوسف علیہ السلام دل ہی دل میں، فی نفسی، اپنے دل کے اندر، جی میں مسکرائے. وضحک، ضحک کہتے ہیں مسکرانا. لیکن لم یقل شیئا، کچھ کہا نہیں انہوں نے. واشتاق یوسف، اور یوسف علیہ السلام مشتاق ہوئے، یعنی ان کو شوق ہوا، الی اخیہ بنیامین، اپنے بھائی بنیامین کی طرف، یعنی ان کو دیکھنے کا اشتیاق ہوا. واراد اللہ، اور اللہ نے ارادہ کیا، ان یمتحنا، یہ کہ اللہ امتحان لے، یہ کہ وہ امتحان لے، یعقوب علیہ السلام کا، مرتن ثانیتا، ایک اور مرتبہ. فامر لہم، تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو، فامر لہم یوسف بالطعام، تو حکم دیا یوسف علیہ السلام نے ان کو، ان کے لیے، بالطعام یعنی کھانے کا، وہی غلے کا. تو یوسف علیہ السلام نے حکم دیا، یعنی اپنے کارندوں کو، ان کے لیے، اپنے بھائیوں کے لیے، بالطعام، طعام کا یعنی وہی غلے کا، کہا کہ چلو بھی ان کو غلہ وغیرہ دو. وقال لهم، اور کہا ان سے، ائتونی، یہ قرآنی آیت ہے، ائتونی بأخ لکم من ابیکم، لے آنا اپنے بھائی کو جو تمہارے ابا سے ہے، مطلب جو تمہارا باپ شریک بھائی ہے. اشارہ کر دیا کہ ماں شریک تو نہیں ہے، اس لیے کہ ماں شریک تو میں ہوں اس کا بھائی، تو تمہارا جو باپ شریک بھائی ہے یعنی بنیامین، اس کو لے کر آنا میرے پاس. ولا تجدون طعاما اذا لم تأتوا به،
اب اس کے بعد یہ غلہ جب ختم ہو جائے گا آؤ گے دوبارہ لینے تو یہ ذہن میں رکھو کہ اس کو لے کر آنا. ولا تجدون طعاما تم نہیں پاؤ گے کوئی بھی مجھ سے غلہ اذا لم تأتوا به اگر تم اس کو لے کر نہیں آئے. وہ امر یوسف تو یوسف علیہ السلام نے ان کو حکم کیا بمالہم یہ کیا تو حکم ان کو نہیں کیا اپنے کارندوں کو کیا بمالہم ان کے مال کے بارے میں حکم کیا. کیا حکم کیا؟ فوضع فی متاعہم ان کو خاموشی سے کہہ دیا اپنے کارندوں کو کہ یہ جتنا سامان بیچارے لے کر آئے تھے قرآن میں آپ پڑھیں گے تو بہت غربت کی حالت میں آئے تھے بہت فاقے کشی کی حالت میں آئے تھے اور کہا تھا ہمارے پاس جو مال متا تھا ہم سب لے آئے ہیں ہم پر رحمت کیجیے اللہ آپ پر فضل فرمائیں گے. ہم بڑے کیونکہ بہرحال نبی زادے تھے تو انداز بہت ہی خوبصورت بہت عاجزانہ بہت اچھے انداز سے بات کی اور اپنے احوال جو بیان کیے تو یوسف علیہ السلام کو بہت غم بھی ہوا افسوس بھی ہوا تو وہ بہت کچھ اپنا سارا جو تھا مال و متاع زیورات برتن وغیرہ سب لا کے دے گئے. یوسف علیہ السلام نے خاموشی سے وہ سب چیزیں کہا کہ ان کے متاع میں ان کے مال میں واپس رکھ دینا ساتھ ساتھ فوضع تو یہ رکھ دیے گا فی متاعہم ان کے سامان میں. آگے انشاءاللہ ان ہفتے جمعے کو انشاءاللہ پڑھیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.